اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عظیم بادشاہ جن کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، اس طرح کی بادشاہت نہ کبھی کسی کو ملی تھی اور نہ قیامت تک کبھی کسی کو ملے گی۔ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ روح زمین پر بسنے والی ہر مخلوقات پر تھی۔ انسان، جنات، پریاں، چرند پرند، ہر قسم کی مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بھی اس عظیم بادشاہ کے تابع کر دیا تھا، اور ہوا اس عظیم و شان بادشاہ کا تخت لے کر چلا کرتی تھی۔ ان کے حکم سے جنات بڑے بڑے سونے چاندی کے محل تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ عظیم و شان بادشاہ سفر کا ارادہ کرتے تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا اور پرندے ان پر سایہ کرتے، اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتی۔ آپ کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی خدمت میں بیٹھنے والے ایک شخص جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا میں ایک دور دراز کسی بھی کونے میں سے کوئی بھی چیز اپنے اس عظیم و شان بادشاہ کے لیے حاضر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اور جو بھی چیز آپ چاہتے وہ پل بھر میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتی۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم اور دلکش بادشاہت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو اور نہ کسی کو ملے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی یہ دعا قبول فرما لی اور آپ کو یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ عظیم و شان بادشاہت اس طرح چل رہی تھی کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی یہ بادشاہت ختم ہو گئی اور آپ کا سب کچھ آپ سے چھن گیا، اور تمام مخلوقات جو پہلے آپ کی پابند تھی وہ آپ سے دور ہو گئی۔ وہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چھینی تھی؟ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ ہر مخلوق آپ کی تابع اور فرما بردار بن گئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے انسان، حیوان، چرند پرند، جنوں پریاں سب آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت ہی وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ معمول کے مطابق قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر دی۔ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد جنات کی دنیا کا ایک عظیم بادشاہ ہمودلیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا، جہاں اس انگوٹھی کے سبب اس بادشاہ کا نظام چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے، اور چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک گھر کے نزدیک پہنچے۔ اس وقت آپ بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ اس سونے کے دوران باغ میں سے کہیں سے ایک سانپ نکلا اور آپ کے قریب آ کر آپ پر پہرا دینے لگا، اور خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، یہ ایک مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا، اور یہ عورت کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول فرما لی، اور اس طرح آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کر لی اور 3 روز وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور ادھر وہ شیطان جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی، ہمودلیس، آپ کے تخت پر قبضہ کیے بیٹھا تھا، اور یہ جن میں سے تھا۔ وہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا۔ جلد ہی اس کی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کو شک ہونے لگا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ ہمودلیس کو تورات پڑھ کر سنانے کا کہا جائے۔ اس طرح وہ جن ہمودلیس تورات نہ پڑھ سکا تو اس وقت دوسرے لوگوں کو تورات پڑھنے کا کہا گیا، تو ان لوگوں نے تورات شریف پڑھنا شروع کر دی۔ اس طرح یہ منظر دیکھ کر وہ ہمودلیس شیطان گھبرا گیا
اور وہ شیطان کلمہ الہی نہ سن سکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی، تو آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی خرید لی اور گھر لے کر آئے اور اپنی بیوی کو دے دی۔ تو اس پر آپ کی بیوی نے کہا اس مچھلی کو آج شام ہم پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس سے انگوٹھی ملی۔ بیوی نے وہ انگوٹھی لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھی اور آپ کو دکھائی تو آپ وہ انگوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان گئے۔ یہ وہی انگوٹھی ہے اور آپ نے اس انگوٹھی کو فوراً اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس طرح انگوٹھی کے حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح آپ کی حکومت آپ کو واپس مل گئی اور یہ تمام بادشاہت کا نظام دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ چلنے لگا۔ اور میری آپ سے بس اتنی سی درخواست ہے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا کریں، اور میں بھی اللہ پاک سے یہی دعا کروں گا کہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔